السلام علیکم۔ الحمد للہ علی ذالک وصلوا علی الحبیب۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاللہ احق ان تخشى اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ دیوانوں، ایک مرتبہ اور ہدیہ صلاۃ، اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ دیوانوں، جھوم کر ایک مرتبہ بآواز بلند اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى بأن تصلوا علی، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، آج کا موضوع ہے خوف الہی، اللہ عز و جل سے ڈر۔ آج جو ہماری قوم میں، ہمارے معاشرے کے اندر جو بے راہ روی ہے، جو گناہوں کا تانتا بندھا ہوا ہے، جس میں گناہ عظیم ہو رہے ہیں اور ہم بے خوف ہیں۔ اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے، فاللہ احق ان تخشى اللہ، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ اس کی شان کے لائق ہے کہ اس کی گرفت سے بہت زیادہ خوف کھائیں، یعنی اس کی پکڑ سے بہت زیادہ خوف کھائیں۔ اسی جگہ قرآن مجید فرقان الحمید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے، یعنی جب وہ پکڑ لے گا تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ حضرات، اللہ سے ڈرنا یہ مومن کی شان ہے، اللہ سے خوف کھانا یہی مومن کی شان ہے۔ اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو اندھیرے میں بھی، اجالے میں بھی، زمین کے اندر بھی، زمین کے باہر بھی، گھر میں بھی، ہر جگہ اس کی طاقت یہ ہے کہ وہ دیکھ سکتا ہے۔ اس کی تو وہ طاقت ہے، اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چوٹی کو غار کے اندر دیکھ بھی سکتا ہے، اس کی پاؤں کی چاپ کو سن بھی سکتا ہے۔ تو وہ رب ہے جو ہمیں ہر وقت ہم اس کی نگاہ میں ہے۔ لیکن آج بندوں نے اپنے رب کو بھول گئے، آج ہم اپنے اللہ کو بھول گئے، آج ہم اپنے پالنہار کو بھول گئے، آج ہم ارحم الراحمین کو بھول گئے، جس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے آراستہ کیا۔ اب آپ کہو گے کون سی نعمت؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ نے ہم کو کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، آپ کا خیال بھی نہیں جائے گا، کیونکہ آپ بے فکر ہیں، اس کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے، ارحم الراحمین کی رحمتوں کی طرف آپ کا ذرا بھی دھیان نہیں ہے۔ اگر آپ جانیں تو آپ اس کا شکر ادا کرتے کرتے آپ کی زبان نہ تھکے اور اس سے ڈرتے رہیں، اس سے محبت کریں۔ لیکن نہیں، ہم تو شیطان کے چنگل میں آ گئے ہیں،
ہم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے ہیں اور ہم دنیا میں اپنا دل لگا لیا ہے اور اپنے رب کو بھول بیٹھے ہیں۔ حضرات محترم، اس کا سب سے بڑا رحم یہ ہے، اس کا کرم یہ ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، اپنے پاؤں پر چل کر آئے ہیں۔ اگر یہ پاؤں کی طاقت چھین لے تو ہم کیا کریں گے؟ یہ آنکھ ہے، یہ آنکھ کی روشنی چھین لے تو ہم کیا کریں گے؟ یہ کان ہے، یہ کان کی سماعت چھین لے تو کیا کریں گے؟ یہ جسم ہے، اگر اس سے جان نکال لے تو پھر ہم مردہ ہو جائیں گے۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے جو آج ہم یہاں پر صحیح سلامت بیٹھے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں۔ اگر ہم سے عقل کو چھین لے، ہم پاگل ہو جائیں، سوچ سمجھنے کی صلاحیت ہم سے ختم ہو جائے۔ لیکن یہ سب اس کا کرم ہے۔ تو جو اتنا ارحم الراحمین ہے، جو ہمارا پالنہار ہے، جو ہمارا خالق و مالک ہے، اگر ہم اسی کو بھول بیٹھے اور ہم اس کی شان کے لائق نہ تو ہم اس کا ذکر کرتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ قرآن ہم مسلمان ہیں، ہم نے تو یہ کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے۔ یہ ہم وعدہ کر رہے ہیں، یہ ہم اقرار کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے محبوب ہیں، آخری نبی ہیں۔ لیکن یہ سب اقرار ہم کر رہے ہیں، لیکن سب زبانی جمع خرچ ہے۔ حضرات، اللہ کی پکڑ سے بچو اور اللہ کو سمجھو، اللہ کی ذات کو جانو۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو بڑی عظیم ذات ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے زمینوں کو آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے چاند اور سورج کو بنایا، جس نے چرند اور پرند کو بنایا، جس نے یہ سبزے اگائے، چاند تاروں کے قمقمے لگائے، جس نے ہمیں کھانے کے لیے رزق پیدا فرمایا، یہ وہ رب ہے۔ اس رب سے ڈرو، جو رب سے ڈرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ قرآن مجید فرقان الحمید کی ایک آیت کریمہ ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اب رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، یعنی جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے رب سے کانپے، اپنے رب سے ڈرے۔ ہمارا رب دیکھ رہا ہے، تو اس کے لیے اللہ کتنی جنتیں عطا فرما رہا ہے؟ 2 جنتیں۔ اور ایک جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم کسی گناہ پر قادر ہو اور وہ تم گناہ کر سکتے ہو، اس پر تمہیں قدرت حاصل ہے، اور تمہیں اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، اور اللہ کے ڈر سے اور اللہ کے خوف سے اگر تم نے وہ گناہ کو چھوڑ دیا، وہ تم نے گناہ ترک کر دیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ مگر شرط یہ ہے کہ تصور بھی تو ہو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آج ہم اپنے رب کو بھول گئے۔ حضرات محترم، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات بتائی۔ ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی کوئی شخص اللہ کے خوف سے رویا، جو اللہ کے ڈر سے جس نے رویا، وہ ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا، یہاں تک کہ تھنوں سے نکلا ہوا دودھ تھن میں واپس چلا جائے، لیکن وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے خوف سے جس نے رویا ہوگا۔ جبکہ تھنوں میں واپس دودھ جانا ناممکن ہے، اور اسی طرح جو بندہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں جو روئے گا، اللہ عز و جل اسے
ہرگز ہرگز جہنم میں نہیں ڈالے گا، اسے جنت عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے، اور اللہ سے ڈرنے کا مقصد یہ نہیں ہے اللہ کے بتائے ہوئے قوانین پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اب مثال آپ کو ہم دیں ایک کہ ہمیں اللہ سے کیسے ڈرنا ہے۔ اب بتاؤں، رات کا وقت ہے، سنسان سڑک ہے، ایک چور ایک دکان کا تالا توڑ رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ دکان کا تالا توڑ رہا ہے، اور وہ چوری کرنے کی نیت سے دکان میں جانا چاہتا ہے، لیکن اسی اثنا کے اندر اگر پولیس کی گاڑی آ جائے، پولیس کی گاڑی آ جائے تو کیا چور اپنی چوری کرنے میں لگا رہے گا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا چور دکان کا تالا توڑنے میں، مال چوری کرنے میں لگا رہے گا، یا پولیس کو دیکھ کر بھاگ جائے گا؟ بتاؤ کیا کرے گا؟ جیسے ہی پولیس کو دیکھے گا وہ بھاگ جائے گا۔ کیوں؟ کہ پولیس دیکھ رہی ہے۔ کیا دیکھ رہی ہے؟ پولیس دیکھ رہی ہے، اس لیے وہ چور وہاں سے فوراً جو وہ گناہ کر رہا تھا اس گناہ کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا کہ پولیس دیکھ رہی ہے، کیونکہ پولیس کے قانون میں چوری کرنا گناہ ہے۔ اس لیے حضرات محترم، ایک دنیاوی انسان جس نے قانون بنایا کہ چوری کرنا گناہ ہے، اور وہ اگر سامنے آ جائے تو پھر وہ شخص اس کے سامنے چوری نہیں کر سکتا، اس کے سامنے قانون کا النگھن نہیں کر سکتا، قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ لیکن حضرات محترم، ارے ہمارا رب وہ طاقتور ہے جو ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اس کے بھی تو قانون ہے۔ اس نے شراب پینے کو منع فرمایا، اس کا قانون ہے جھوٹ بولنے کو منع فرمایا، اس کا قانون ہے حرام کھانے کو منع فرمایا، اس کا قانون ہے نمازیں چھوڑنے کو منع فرمایا، اس کا قانون ہے سچ بولنے کا حکم دیا، اس کا قانون ہے دل دکھانے کو منع فرمایا، اس کا قانون ہے ظلم کرنے کو منع فرمایا، اس کا قانون ہے کہ قرآن اور حدیث کے طریقے پر چلو، عمل کرو، اور اس کے خلاف ورزی کرو گے اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۔ اللہ عز و جل کی پکڑ بڑی مضبوط ہے، پکڑ بڑی مضبوط ہے، اور جب وہ پکڑے گا تو کوئی چھوڑے گا، کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے اس سے ڈر کے رہنا ہے۔ ہم شان سے، ہمارے کو خیال نہیں آتا، ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، ہمارا رب دیکھ رہا ہے۔ ہم زنا کر رہے ہیں، ہمارا رب دیکھ رہا ہے۔ ہم حرام کما رہے ہیں، ہمارا رب دیکھ رہا ہے۔ والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہمارا رب دیکھ رہا ہے۔ بندے کو جھوٹ بول کر دھوکہ دے رہے ہیں، ہمارا رب دیکھ رہا ہے۔ کیا وہ پکڑے گا نہیں کل قیامت کے دن؟ تو رب سے ڈرو، اور جو رب سے ڈرے گا اللہ عز و جل اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اب بتاؤ حضرات، ایک بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام ذوالکفل تھا۔ اس کے پاس ایک عورت آئی، اور اس عورت نے اسے 60 درہم دے کر اس کو راضی کر لیا۔ وہ بڑا گنہگار اور بڑا بد کردار آدمی تھا، اور بڑا ہی برا آدمی تھا۔ عورت کو 60 درہم دے دیا، وہ عورت راضی ہو گئی۔ اب جب خلوت میں دونوں پہنچے، عورت تھر تھر کانپ رہی ہے، عورت رو رہی ہے، عورت ڈر رہی ہے۔ پوچھا، تجھے کس بات کا ڈر؟ تجھے کس بات نے رلایا؟ تجھے کس بات کا خوف آیا؟ تو کہا، آج تک میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن میں مجبور تھی، میں بے بس تھی، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، اس لیے یہ میں گناہ کرنے پر راضی ہوئی، لیکن مجھے اللہ کا خوف آ رہا ہے، مجھے اللہ کا ڈر آ رہا ہے۔ وہ اللہ کا بندہ ذوالکفل جو گنہگار بد کردار سیاہ کار تھا، اس نے کہا، اے اللہ کی بندی، آج تو اللہ کے ڈر سے خوف کھا رہی ہے، تو لرز رہی ہے، تو کانپ رہی ہے، ٹھیک ہے، جا، میں تجھے ہاتھ نہیں لگاتا،
اور میں نے اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف سے جو میں نے تجھے رقم دی ہے وہ میں واپس بھی نہیں لیتا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اور اس نے کیا کیا کہ میں اللہ کے حضور اس سے برے فعل سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ کبھی زنا کے قریب نہیں پھٹکوں گا۔ چنانچہ بیان کرتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو قلم قدرت، اللہ کے قدرت کے قلم سے اس کے دروازے پر یہ نقش تھا، ذوالکفل کو اللہ تعالی نے بخش دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے۔ اب حضرات محترم، یہ اللہ کے ڈر سے جو کانپتا ہے، جو اللہ کے ڈر سے گھبراتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے خوب نوازتا ہے۔ لیکن آج ہمارے دل میں ڈر ہونا نا، ہمارا رب دیکھ رہا ہے، یہ تصور اگر ہر بندہ لگا دے تو انشاءاللہ وہ کبھی جھوٹ نہ بولے۔ اگر جھوٹ بولے تو رب دیکھ رہا ہے، کسی سے دھوکہ دے تو رب دیکھ رہا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائے تو رب دیکھ رہا ہے، غیبت کرے تو رب دیکھ رہا ہے، چغلی کرے تو رب دیکھ رہا ہے، حرام کمائے تو رب دیکھ رہا ہے، دھوکہ دے تو رب دیکھ رہا ہے۔ حضرات محترم، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، لیکن یاد رکھو کل قیامت کے دن ہمارے لیے یہ بہت پہاڑ کے برابر گناہ ہو جائیں گے۔ حضرات محترم، ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعض امتی ایسے ہیں جو رحمت خداوندی کے باریابی کے باعث بظاہر مسکراتے رہتے ہیں، لیکن جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو خوف الہی سے ان کا رونا بند نہیں ہوتا۔ جسمانی طور پر زندگی میں تو رہتے ہیں، لیکن روحانی طور پر ان کا مقام آسمانوں سے بھی بلند تر ہے۔ ان کی ارواح دنیا میں اور ان کا دل عرش بری پر وہ بڑے تحمل مزاج اور بڑے سکون و پروقار کی زندگی گزارتے ہیں اور اس کے وہ پیکر ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت امام نقی رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہیں کہ روز قیامت ایک خطا کار کو دوزخ کے اندر لے کر جائے گا۔ ایک خطا کار ہوگا، ایک گنہگار ہوگا، اور اس کو دوزخ کے اندر فرشتے لے کر جا رہے ہوں گے، تو اس کی پلک کا ایک بال، یہ جو آنکھوں کی پلک ہے نا، اس کا ایک بال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزارش کرے گا، الہی تیرے محبوب نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص خوف خدا سے روئے گا، اللہ تعالیٰ پر دوزخ کی آگ اس پر حرام فرما دے گا۔ کیا فرمایا؟ وہ بندے کو جہنم کی طرف فرشتے لے جائیں گے، لیکن اس بندے کی آنکھ کا ایک بال بارگاہ خداوندی میں عرض کرے گا، اے مولا، میں نے سنا تیرے محبوب نے فرمایا کہ جو تیرا بندہ تیری محبت میں، تیرے خوف سے اگر روئے گا تو تو اسے ہرگز جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اب یہ تو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں، تو الہی یہ شخص جس کی آنکھ کا میں ایک بال ہوں، عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک روز تیرے خوف سے رویا، تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے یہ رویا، اور ایک قطرہ آنسو مجھ پر لٹک گیا۔ الہی اس بات کو تو خوب جانتا ہے، اگر تو اس کو عذاب دینا ہی چاہتا ہے تو پھر مجھے اس آنکھ سے اکھاڑ دے، نکال دے اگر تو اسے دیتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، ارشاد ہوگا، تو ایسا کہنے کے بجائے، اللہ فرماتا ہے کہ تو ایسا کہہ رہا ہے کہ مجھے اکھاڑ دے، لیکن رب اسے سکھا رہا ہے کہ اگر تو ایسا کہنے کے بجائے اس کی مغفرت طلب کرتا اور اس کے لیے معافی کا خواستگار ہوتا اور عرض کرے گا، طلب کیوں نہیں کرتا، تو نے اس کے لیے معافی طلب کیوں نہیں کی، عرض کرے گا، الہی اب بھی تیرا خوف غالب ہے، اب بھی تیرا ڈر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جا تیری سفارش پر ہم نے اسے بخش دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ندا کرنے کا حکم ہوگا اور وہ منادی کریں گے، وہ پکاریں گے، لوگوں
اس فلاں شخص کی اس کی آنکھ کے ایک بال کے باعث اللہ عز و جل نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو یہ بتائیے اور سنو، اللہ سے محبت کرنا ہے، اللہ کے خوف سے ڈرنا ہے، کیونکہ اللہ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، اجالے میں بھی دیکھتا ہے، جنگل میں بھی دیکھتا ہے، گھر میں بھی دیکھتا ہے، ہم 7 زمین کے پرت میں بھی پہنچ جائیں تب بھی رب وہاں ہمیں دیکھتا ہے۔ اس لیے اس کے سامنے کوئی گناہ نہ کرو، اس کے سامنے اس کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو، رب دیکھ رہا ہے۔ حضرات محترم، آؤ میں تمہیں ایک بتاؤں اور ہم اللہ کے خوف سے ڈریں، اللہ کے خوف سے لرزیں۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ جہنم چیختی چلاتی پورے محشر کے اندر، میدان محشر میں بھاگتی پھرے گی۔ 70,000 فرشتے اس کی لگامیں کھینچیں گے، لیکن ان فرشتوں سے بھی وہ رکے گی نہیں، اور پورے قیامت کے میدان میں بھاگ رہی ہوگی۔ تمام محشر والے پریشان ہوں گے، کوئی اسے اپنے نیکیوں کا واسطہ دے گا، کوئی حج کا واسطہ دے گا، کوئی روزوں کا واسطہ دے گا، کوئی قرآن کا واسطہ دے گا، اے جہنم رک جا، تجھے اس کا واسطہ اس کا، مگر وہ روکنے کا نام نہیں لے گی، اور پورا میدان جہنم کے خوف سے پریشان ہو جائے گا۔ اسی اثنا میں حضرت جبرائیل امین ایک پیالہ لائیں گے، کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ پیالہ لائیں گے، اور جب وہ پیالہ آئے گا تو آقا کو حکم دیں گے، آقا کو فرمائیں گے، حکم کیا حضرت جبرائیل دیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیارے آقا کے ہاتھ میں وہ پیالہ تھمائیں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ اس پیالے کے اندر جو پانی ہے اس کو جہنم پر چھینٹ دے، جو جہنم چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اس پر چھینٹ دے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست انور سے اس پانی کو جہنم پر چھینٹیں گے، اور جیسے ہی پانی کے چھینٹے وہ جہنم پہ پڑیں گے، جہنم کا جلال، جہنم کا غصہ سرد ہو جائے گا، جہنم تھم جائے گی۔ پیارے آقا پوچھتے ہیں اے جبرائیل یہ کرامتی پانی کیسا ہے، یہ پانی کون سا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ آنسو ہے جو آپ کے امتی اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف میں روتے ہیں، اور وہ آنسوؤں کو اللہ نے یہاں اکٹھا کر کر جہنم میں چھڑک دیا ہے۔ یہ آنسو ہیں سرکار، اب اندازہ لگائیں آپ۔ تو جو آنسو خوف خدا سے بہیں گے اس سے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تو ہمیں اپنے اللہ سے محبت بھی کرنا ہے، اپنے اللہ سے ڈرنا بھی ہے، اور ڈرنا ایسا نہیں ہے کہ بس کانپ رہے ہیں اور لرز رہے ہیں، ڈرنا وہ ہے کہ جو رب نے جن جن باتوں کا حکم دیا اس پر عمل کرنا ہے، اور جن جن باتوں سے روکا ہے اس سے ہمیں باز آنا ہے۔ رب نے ہمیں منع کیا ہے گالی بکنے سے۔ آج ہم لڑائی کرتے ہیں تو ایسی دھواں دھار مشین گن کے ساتھ گالیاں بکتے ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں، لیکن وہ دیکھ نہیں رہا ہے کہ رب دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے۔ اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔